آج مختلف دو صورتیں پڑھی گئی ہیں، سورہ فرقان کی کچھ آیتیں اور سورہ زاریات۔ سورہ زاریات میں ایک سب کے لیے پیغام ہے، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ یاد دہانی کیجئے، ریمائنڈ کروائیے لوگوں کو، کیونکہ مومن جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کوئی اچھی بات بتائے، کوئی تذکیر، کوئی آپ کو آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں یا اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے تو جو مومن ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نصیحت سے۔ اور ہمیں جو بنیادی طور پہ قرآن کریم میں جو مختلف جو اس سلسلے میں حکم دیے گئے، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، فذکر فإن الذکر، کیونکہ آپ جو ہے جو واعظ و نصیحت کریں گے، فإن نفعت الذکر، کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں۔ فذکر اس لفظ کے ساتھ بہت ساری باتیں کہی گئیں، انما انت مذکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا گیا کہ آپ بھی اعلان کریں کہ آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی تذکیر، یعنی لوگوں کو بتانا اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام کے بارے میں۔ تو تذکیر کا ہمیشہ سے فائدہ رہا ہے، اور جو نرم دل والے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ اور اسی تذکیر کے آئینے میں جو یہ اصل میں دوسری رکعت کے آخری جو حصہ ہے یہ سورہ زاریات کا، لیکن اس میں عباد الرحمن کے سلسلے میں سورہ فرقان کی جو آیتیں پہلی رکعت میں تلاوت کی گئیں، یہ عباد الرحمن کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، بہت ہی اہم یہ حصہ ہے۔ اس اعتبار سے اہم ہے، قرآن کا تو ہر لفظ اہم ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ اس طرح جیسے آپ سمجھ لیجئے ایک شیشہ ہے، مرر ہے، جس میں ہمیں اپنے آپ کو پیش کیا گیا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا شمار کس قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے، تو یہ جو آپ کو عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی گئیں، یعنی سورہ فرقان کا جو حصہ آج پڑھا گیا اس کو آپ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیجئے، مطلب سمجھتے ہوئے اس کو پڑھ لیجئے، اور ایک ایک صفت پر رک کر غور کیجئے، اپنے آپ پر وہ لاگو کرنے کی کوشش کیجئے، وہ چسپاں کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں میں یہ صفات، یعنی فالوئنگ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں، تو میرے اندر اس میں سے کون سی صفت ہے؟ اگر کوئی ہے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی صفت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے مقرب بندوں میں نہیں ہوں۔ یہ لفظ خود ذرا غور کیجئے، عباد الرحمن، عبد الرحمن، یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ ویسے تو ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، سبھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہاں عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندوں کا ذکر کیا گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے ہم خاص بندے بنیں، جب خاص بندے بنیں گے تو کس طرح سے؟ تو اس میں کوئی خاندان کی بنیاد پر، یا کوئی رنگ کی بنیاد پر، یا کوئی زبان کی بنیاد پر اللہ کا خاص بندہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ آدمی چاہے گورے رنگ کا ہو، کالے رنگ کا ہو، سیاہ فام ہو، وہ چاہے امریکہ سے تعلق رکھتا ہو، افریقہ سے تعلق رکھتا ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ جو یہ آئینہ بتایا گیا ہے عباد الرحمن کا، تو اس آئینے کو ہم ذرا اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے دو خاص طور پر باتیں بتائی گئیں کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو فخر و غرور کے ساتھ نہیں، تکبر، گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ وہ عاجزی کا پہلو اختیار کرتے ہیں، تواضع اور انکساری ان کی طبیعت میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک جو بندے ہیں اترا کر، گھمنڈ کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے نہیں چلتے۔ اگر ہم غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم غرور کرنا چاہیں تو کس بات پر غرور کریں؟ تکبر اور گھمنڈ کرنا چاہیں تو کس بات پر؟ میری جو جسم میں طاقت ہے کیا میری اپنی ہے؟
میری صحت یہ میری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا گیا ہے، اور اگر یہ صحت چھن جائے تو میں کیا کر لوں گا؟ تو صحت یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہیلتھ۔ اگر میں صحت مند اور تندرست ہوں اور اس پر غرور کروں تو میں نادان ہوا پھر، کہ جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں تو آپ اس پر اتراتے پھریں، آپ اس پر تکبر کریں، گھمنڈ کریں، تو یہ نادانی کی بات ہوئی۔ اسی طرح سے میری زندگی ہے، کیا میری اپنی ہے؟ کیا میرا اپنا اختیار ہے؟ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، کوئی کہہ سکتا ہے میں کتنے سال زندہ رہوں گا؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ میں کن حالات میں زندگی گزاروں گا؟ یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کس حالت میں میری موت آنے والی ہے؟ آدمی پلان 100 سال کا کرتا ہے، کل کی خبر نہیں ہوتی اس کو۔ اور کیا کیا آدمی پلان کرتا ہے، اپنی زندگی کے لیے جتن کرتا ہے، مگر کبھی خبر آتی ہے کہ ابھی جو صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ایسی خبریں بہت آتی رہتی ہیں۔ تو یہ خبریں کیا بتا رہی ہیں؟ کہ ہماری زندگی خود ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اگر آدمی اپنی زندگی پر فخر کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے اپنی زندگی پر فخر؟ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو فخر کرتے ہیں اپنی دولت پر۔ یہ ایک بہت ویک پوائنٹ، بہت سارے لوگ اپنی دولت پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میں نے اتنا خرچ کیا، بیٹے کی شادی ہوئی تو میرے وہ بارات اس طرح سے گئی تھی، اتنے لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، اور اتنا جو ہے نا میں نے اس میں یہ پروگرام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ دولت کے مظاہرے کئی طرح سے آدمی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ ایسے دولت مندوں کا بھی ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک قارون بھی تھا، بڑا دولت مند، اتنا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کے بارے میں بتایا گیا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ یعنی دولت اتنی زیادہ تھی، ایک دو آدمی مل کر اس کی دولت کو سنبھال نہیں سکتے تھے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دولت مند تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ زمین پھٹی اور دولت کے ساتھ اس کو بھی دھنسا دیا گیا۔ نہ قارون کو اس کی دولت بچا سکی، نہ زندگی دے سکی۔ اپنی دولت سمیت وہ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ جو لوگ کل اس کی دولت کو دیکھ کر یہ ہائے ہائے کر رہے تھے کہ کتنا بڑا دولت مند ہے، کیا کیا اس کے پاس ہیں، کر و فر کی چیزیں، عیش و آرام کی چیزیں، وغیرہ وغیرہ، اب جب یہ زمین پھٹی اور اندر داخل ہو رہا تھا تو سب اللہ کا شکر کرنے لگے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا۔ تو دولت مند دنیا میں بہت ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے چلے جائیے پرانے شہر میں، بڑی بڑی کوٹھیاں آپ کو ملیں گی۔ تو کوٹھیوں کے بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس دولت تھی۔ تو یہ دولت کہاں گئی؟ یا اس میں رہنے والے کہاں گئے؟ اب تو بعض کوٹھیاں تو ایسی ہیں جن کو چونا پانی کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں ہیں، رنگ روغن کرنے کے لیے بھی ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں۔ تو کل کے دولت مند آج ان کی کیا کیفیت ہے؟ اسی طرح کچھ لوگ غریب بھی تھے، حالات بدلے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو غربت اور دولت یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، انعام ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کو کتنی دولت دی جائے۔ تو اگر آدمی دولت پر، مال پر غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو اتنا بڑا بیوقوف ہوا وہ کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ کوشش کرتے ہیں، مگر ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، ویل کوالیفائڈ ہیں، مگر یہ کہ نہ ان کو جاب ملتا ہے نہ دولت ملتی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی قابل ذکر ڈگری نہیں ہے، مگر وہ ایسی بڑی ڈگریوں والوں کو اپنا ملازم بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر دولت ڈگری کی بنیاد پر ملتی تو کامن سینس تو یہ ہے کہ دولت مند کے پاس زیادہ ڈگری جس کی اونچی ہے اس کے پاس زیادہ دولت ہونی چاہیے، مگر آپ دیکھ لیجئے یہیں پر گرد و نواح میں کیسے ایسے لوگ ہیں جو اتنے بڑی بڑی ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، مگر ڈگری آپ پوچھیں گے تو وہ میٹرک بھی نہیں پاس ہوئے۔ بعض ایک بہت بڑے مالدار تھے،
بہت بڑے مالدار تھے، چمڑے کے کاروباری تھے، اور وہ اس دور کے لکھپتی تھے، تو ان کو اپنا نام نہیں لکھنا آتا تھا، تو عام طور پر وہ انگوٹھا لگایا کرتے تھے۔ تو بینک والوں نے ان کو مشورہ دیا کم سے کم آپ اپنا نام لکھ دیا کریں، کیونکہ اتنی بڑی بڑی چیکیں آتی ہیں تو ہر چیکس کے ساتھ وہ انگوٹھا لگاتے ہوئے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے ہمیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا نام تو لکھنا سیکھ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف دولت اتنی زیادہ ہے کہ ان پر پابندی لگا دی گئی تھی تمل ناڈو کے علاقے میں کہ آپ مزید پراپرٹی نہیں خرید سکتے، کیونکہ وہ میکسیمم لمٹ سے زیادہ آپ کی دولت ہے۔ اور دوسری طرف ان کو خود اپنا نام لکھنے میں، ایڈریس لکھنے میں بڑا تردد ہوا کرتا تھا، نہیں جانتے تھے، وہ بہت معمولی سے ورکر تھے، بہت معمولی سے ورکر، اور اللہ نے جب کسی کو دینا چاہا تو کیسے دیا، دیکھ۔ تو اس علاقے کے وہ اتنے بڑے مالدار بن گئے کہ ان کے ہاں کتنے بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ ملازم بن کر پیش ہوتے تھے، ان کے ملازم تھے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ڈگری کی بنیاد پر اگر دولت ملے تو کامن سینس کیا کہتی ہے؟ جس کے پاس اونچی ڈگری ہے، دولت بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے، فیکٹری کا مالک بھی وہی ہو۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جسے اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا وہ کروڑ پتی ہے، اور ایسے ڈگری یافتہ لوگوں کو اپنے پاس وہ ملازم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو عالم الغیب ہے اسی کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ آدمی کوشش کر سکتا ہے لیکن ملے گا اتنا ہی جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ اگر کوئی آدمی اس دولت پر غرور کرے، میرا سوٹ، میرے کپڑے، میرا گھر، میرا فلیٹ، میرا، یہ تکبر آدمی کو ہمیشہ سے خوار اور ذلیل کر دے گا۔ اگر دولت اللہ نے دی ہے، اس کا کوئی صحیح استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ دولت ایک نعمت بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے اگر میرے جیب میں 100 روپے ہیں، میں چاہے تو فضول خرچی میں بھی لگا سکتا ہوں، میں چاہے تو کسی غریب ضرورت مند کی مدد بھی کر سکتا ہوں 100 روپے سے، میں چاہوں تو وہ کسی کی تعلیم کی مدد کے لیے بھی دے سکتا ہوں، میں چاہے تو فضولیات میں بھی گنوا سکتا ہوں 100 روپے۔ حالانکہ 100 روپے بڑی دولت نہیں ہے، لیکن اگر نیک نیتی ہو، جذبہ اچھا ہو، تو یہی 100 روپے میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ اور اگر میں اس چیز کو نہ غور کروں تو پھر یہ 100 روپے میرے لیے دوزخ میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں کہ اس دولت کو جو اللہ کی دی ہوئی ہے میں نے اس کا استعمال غلط کیا۔ تو دولت کے دونوں استعمال ہیں، کمانے کے بھی دونوں طریقے ہیں، گنوانے کے بھی دونوں طریقے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا دولت کے بارے میں قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے اس میں مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے ہر ایک سے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ پہلا کوسچن یہ ہوگا کہ یہ دولت حاصل کہاں سے کی، حلال سے، جائز سے، ناجائز راستوں سے، یہ اللہ کے پاس سوال ہونے والا ہے۔ لوگوں کو تو ہم مطمئن کیسے بھی کر سکتے ہیں، مگر کیا اللہ کو بھی مطمئن کر سکیں گے؟ تو دولت کہاں سے حاصل کی گئی، پہلا کوسچن یہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ خرچ کیسے کی گئی، کہاں خرچ کیا دولت کو، حلال طریقوں سے یا حرام راستوں پر، جائز راستوں پر یا ناجائز راستوں پر، کیونکہ آدمی دونوں طرح سے دولت مال اپنا خرچ کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مال پر غرور کرنا چاہے تو وہ ایک نادان ہوگا، کیونکہ دی ہوئی دولت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ یہاں پر جو بات کہی گئی، اللہ کے خاص بندے، محبوب بندے، وہ غرور نہیں کرتے، نہ اپنے جسم پر، نہ صحت پر، نہ دولت پر، نہ شہرت پر، کسی چیز پر غرور نہیں کرتے، بلکہ جتنا ان کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے اتنے زیادہ شکر گزار بنتے ہیں۔ وہ الحمدللہ کہنا سیکھیے۔ اگر آپ نے گھر میں کھانا کھایا کہیے الحمدللہ، اگر آپ کو فروٹ یا کوئی اور چیز کھانے کو ملی کہیے الحمدللہ، پانی اگر پینے کا موقع ملا تو کہنا سیکھیے الحمدللہ۔ ہمارے پاس الٹا ہوتا ہے، عام طور پر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو، کیا ہے میرے پاس، پیٹ بھر کھانا کھایا، دسترخوان فل ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ کیا ہے میرے پاس۔
اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں ہیں، آپ کا گھر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر بھی یہ شکوہ شکایت ہے کہ ہے کیا میرے پاس، ہے کیا میرے پاس۔ یہ نادانی کی بات ہے، ورنہ جو عقل مند ہے وہ تو کہتا ہے الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور مزید نوازے گا۔ اسی طرح سے ایسے جو عباد الرحمن ہیں ان کے پاس فضول وقت نہیں ہوتا۔ دو باتیں اس بارے میں کہی گئیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ ان کے پاس جو ہے فضولیات کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، گپے مارنے کے لیے، فضول وقت ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وقت کو وہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے دیکھا ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو اب آپ اپنا موبائل اٹھا لیے۔ موبائل میں دونوں کام لیے جا سکتے ہیں، خیر کے کام بھی ہیں لیکن کم لوگ لیتے ہیں خیر کے کام، شر کے کام ہیں وہ بہت زیادہ، یا وہ خود ہی آتے جاتے ہیں۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس، اب وہ آدھا گھنٹہ گزارنے کے لیے چاہے آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے آپ اپنے بیڈ روم میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، دنیا بھر کی چیزیں آپ واچ کر رہے ہیں، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ گناہ پر گناہ اور یہ برائی پر برائی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تھا آپ کے پاس آدھا گھنٹہ، آپ کے ایک دوست نے طے کیا آدھا گھنٹہ ہے، چلو ایک پارے کی میں تلاوت کرتا ہوں، دوسرے نے طے کیا آدھا گھنٹہ ہے میں وہ فلاں سین جو ہے بہت اچھا ہے وہ ڈرامے کا وہ دیکھتا ہوں۔ دونوں آدھا گھنٹہ گزار رہے ہیں، لیکن رزلٹ کے اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ مجھے مل گیا تو ایک پارے کی تلاوت کر رہا ہوں، تو ایک ایک حرف کے عوض میں کم سے کم 10 نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، وہ جنت میں جا رہا ہے۔ دوسرا دوست وہ کوئی سنیما، فلم یا کوئی ڈرامہ یا کوئی اور کہانی اس کو دیکھ رہا ہے، ٹائم اس کا بھی گزر رہا ہے، ٹائم اس کا بھی گزر رہا ہے، آدھا گھنٹہ اس نے بھی لگایا، آدھا گھنٹہ اس نے بھی لگایا، لیکن رزلٹ کے اعتبار سے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور ایسے ہی یہ موبائل کا جو استعمال ہے یہ اتنا تباہ کن ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس کے نقصانات کا؟ اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو کچھ فائدے کے پہلو ہیں، بشرطے کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے، ورنہ کیا ہوتا ہے آج کل یہ وقت گزاری کا جو ایک اور مصیبت کی بات ہے، عباد الرحمن ان کے پاس لغو چیزوں کے لیے، فضولیات کے لیے یہ ایسا وقت نہیں ہوتا، تو وہ موبائل لیے ہوئے بیٹھے ہیں گھر میں، کمرے میں اپنے، کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ شوہر صاحب، بیوی کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 15 منٹ گزر گئے، کبھی گھنٹہ گزر گیا گھر میں، شوہر 2 جملے اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، اور بیوی 2 جملے شوہر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جو آ رہے ہیں پروگرام۔ اور اس کے بعد کیا نقصان ہوگا؟ شوہر اپنے گھر میں خود کو اجنبی سمجھنے لگتا ہے، اور بیوی شوہر سے لا تعلق ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے گھر، کہ آپ کی بیوی آپ کو اجنبی سمجھے اور آپ بھی اپنے گھر کو اجنبی ماحول میں تبدیل کریں۔ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 2 جملے آپ نہیں بات کر سکے، کیونکہ وہ بھی بزی ہے اپنے پروگرام میں، آپ بھی بزی ہیں، بلکہ اس پر ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ اگر شوہر کی نظر پڑ جائے تو وہ اس کو چھپانا چاہتی ہے، یعنی شوہر سے چھپانے کی بھی کوئی چیز ہے موبائل میں آپ کی، تو کیا چھپانا چاہتی ہیں؟ اسی طرح سے بیوی کا مسئلہ ہے کہ شوہر اپنا موبائل وہ ایسے سیٹ کر کے رکھتا ہے کہ کبھی اتفاق سے بھی بیوی کی اس پر نظر نہ پڑنے پائے، تو ایک دوسرے کے لیے آپ اجنبی بن گئے، ایک دوسرے سے یہ چیزیں ہائڈ کر رہے ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی چوری کر رہے ہیں، وہ بھی چوری کر رہی ہے، آپ اس سے بچانا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے بچانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو فساد ہوتا ہے گھر کے اندر، خاندانوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو صرف شوہر و بیوی کی بات ہے، اگر اولاد بھی ہو تو پھر دیکھ لیں، ہر ایک کے پاس اپنا موبائل الگ ہے، اور وہ بیڈ روم تک جا رہا ہے، اس کے بیڈ روم تک وہ ساتھ جا رہا ہے اس کا موبائل۔ تو اب آپ دیکھیے ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن گزارا کیسے کر رہے ہیں اس ٹائم کا۔ تو اب آپ پھر اس آیت کو پڑھیے جو اللہ کے محبوب بندوں کی صفات میں ذکر کی گئی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
کہ ان کے پاس جو ہے فضولیات کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ان کا گزر بھی ہوتا ہے ادھر سے، تو وہ مرور کرام اس طرح کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، کھڑے ہو کر غلط جگہوں پر اپنی نظریں نہیں لڑاتے، اپنا ٹائم نہیں لگاتے، اپنی دولت وہاں پر وہ خرچ نہیں کرتے۔ اسی طرح اور بہت ساری صفات کا اس میں ذکر کیا گیا۔ آخری میں ایک جو بات ہے جو ہم سب کو بہت ہی زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے، آیت 74، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ عباد الرحمن کی ایک خاص بات بتائی گئی۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ایک دعا کرتے ہیں، کیا دعا ہے وہ؟ کہ یا اللہ ہمیں اور اپنی فیملی لائف کو، بیوی بچے آل اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا۔ سکون کب ملتا ہے اولاد سے؟ جب اس کا کرمنل ریکارڈ ہو، پولیس اریسٹ کرنے کے لیے اسے چھاپے مار رہی ہو، یا لوگ اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، ایسی اولاد سے سکون ملے گا والدین کو؟ یا ایسے بچے جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے خدمت گزار ہیں، بغیر پوچھے کہ ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں سے ایک دوسرے کو راحت اور سکون ملتی ہے، ایسی اولاد زندگی میں بھی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ نیک اولاد، اس کے کام، اس کی دعائیں، والدین دنیا سے گزر بھی جائیں تو ان کا سلسلہ جو نامہ اعمال ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، نیکیوں میں، ثواب میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اولاد کی نیکیوں کا والدین کو مرنے کے بعد بھی گویا کہ فائدہ پہنچ رہا ہے اگر نیک اور صالح اولاد ہو۔ آپ خود سوچ لیجیے، مثلاً آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس جاتے ہیں، وہ گھر کتنا پاکیزہ ہوگا جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اپنی بیوی یا اپنی بیٹیوں کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو، تو یہ سکون کا ظاہری انداز ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نور، رحمت اور برکت ہے، بجائے اس کے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے میوزک، گانا، ڈرامہ چل رہا ہو، تو اس کے اندر شیطان کی آمد کی، اور شیطان کو آپ خوش کرنے کے لیے یہ تدبیریں کر رہے ہیں، تو دونوں میں کتنا فرق ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ایسی اولاد جو ماں باپ کو دیکھنا تک نہیں چاہتی، ملنا تک نہیں چاہتی، بلکہ ان کو برڈن، بوجھ سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ حیدرآباد میں ایسے اولڈ پیپل ہاؤس ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ ذرا غور کریں۔ ماں یا باپ یا دونوں جب بوڑھے ہو گئے، کون ماں باپ؟ جو اولاد کے لیے اپنی پوری زندگی نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے تو اب نوجوان بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے برڈن، بوجھ ہیں ہمارے لیے، لے جا کر ڈال دو ان کو وہاں پر ہاسٹل میں، ہمارے گھر میں رہیں گے تو ہمیں خلل ہوگا ان کی وجہ سے۔ یعنی وہ باپ، وہ ماں جو اپنی پوری زندگی لگا دیتی ہے، اس کو لے جا کر آپ وہاں رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت کرنا نہیں چاہتے، ہمارے پاس آپ کے لیے وقت بھی نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے بچوں کو دیکھ کر کیا ماں باپ کو واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، سکون حاصل ہوگا؟ تو یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ دونوں مثالیں یہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی بعض ہاسٹلوں میں ایسے لوگ ابھی بھی ہیں جن کے بچوں نے پابند کیا ہوا ہے یا جھوٹا ایڈریس دیا ہوا ہے اپنا، کیا کہہ کے یہ بڑے میاں ہمارے گھر کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں یہاں پر لے آیا۔ کہنے والا بیٹا ہے، باپ کو لے جا کر چھوڑ رہا ہے، لیکن اس انداز سے کہ بھٹکا ہوا کوئی بوڑھا تھا، میں ہمدردی کر کے وہاں آپ تک لے آیا، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ وہ اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتا، ایڈریس بھی نہیں بتانا چاہتا۔ یہ بوڑھے والدین کے ساتھ یہاں پر ہوتا ہے، اور وہ بچوں کے بجائے کچھ ایسے لوگ ہیں یہاں پر اہل خیر، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرے، وہ گھر سے کھانا بنا کر، یا ایسے لوگ اپنے خرچ سے کھانا بنا کر
غریبوں کو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، روزانہ کھانا سپلائی کرتے ہیں ان کو، ان میں سے وہ ہاسٹل میں بھی کھانا سپلائی کرتے ہیں، یعنی اپنی اولاد ان کو دھکے مار کر وہاں نکال دی، اور کون ان کو کھانا پہنچا رہا ہے؟ جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ پڑھیے اس آیت کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں یہ کہا گیا کہ عباد الرحمن یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد، بیوی، بچے وغیرہ یہ سب ایسے بنا کہ جن کو دیکھ کر ہمیں آسودگی ملے، ٹھنڈک ملے، ہمیں سکون حاصل ہو سکے۔ اس کے لیے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں ظاہری طور پر بھی درست اسباب اور وسائل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی ذہن سازی کے لیے، تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ والدین کا مقام کیا ہے، وہ سمجھ سکیں کہ بڑوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان سے وہ دعائیں لینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوں۔ اس کی تربیت کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اگر شروع سے آخر تک تربیت سے غافل رہے اور بعد میں یہ توقع بنا لیے کہ اولاد جو ہے ہمارے کام آئے گی، ایسے کام نہیں آئے گی۔ پہلے بیج بونا پڑے گا اور اس کے بعد سینچائی کریں گے، پھر جا کر پھل پیدا ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ چاہتے ہیں میٹھے اور اچھے پھل ہم کھائیں، لیکن اس کے لیے بیج یعنی تربیت کا بیج، جب چھوٹا بچہ گھر میں تھا آپ نے اس کی تربیت کرنے کی کتنی کوشش کی، آپ نے اس کو نیک اور صالح بنانے کی کتنی کوشش کی۔ تو یہ دونوں طرفہ چیز ہے، اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔